अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। सैफ, कैफ और आलम 3 दोस्त थे। उनके दरमियान बहुत गहरी दोस्ती थी। वो 7वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल से उन्हें गर्मियों की छुट्टियां हुई तो उन्होंने सोचा इतनी गर्मी है तो क्यों ना हम किसी सैर के लिए चलें। यूं उन तीनों ने गांव से दूर जाने का प्लान बनाया। उन्होंने एक बड़ा सा बस्ता तैयार किया जिसमें उन्होंने सारा ज़रूरी सामान रखा और पैदल ही चल पड़े। गांव से दूर एक जंगल है और उस जंगल को पार करके समंदर आ जाता है और उस समंदर के साहिल पर बहुत ज़्यादा झोंपड़ियाँ हैं। हम ऐसा करेंगे कि वहाँ रहेंगे। जब समंदर से ठंडी ठंडी हवा आएगी तो सारी गर्मी दूर हो जाएगी। सैफ ने कहा। कैफ और आलम की बात से मुत्तफिक हो गए। उन्हें लग रहा था कि सबको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ बहुत भयानक था जो उनका मुंतज़िर था। वो जंगल में पहुंच चुके थे। यहाँ जंगली जानवर थे लेकिन वो जंगल के आखिरी कोने में रहते थे। कैफ, सैफ और आलम तीनों चलते जा रहे थे। ओहो, ये अभी तक समंदर क्यों नहीं आ रहा? कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? आलम ने परेशानी से कहा। उन्हें चलते हुए कई घंटे गुजर गए थे। अब वो थक भी गए थे। लग तो यही रहा है, अब हम क्या करें? मुझे बहुत भूख लग रही है, सैफ थकावट सदा आवाज में बोला। कैफ ने आसमान की तरफ निगाह दौड़ाई। आसमान पर स्याह बादल छा रहे थे। लगता है बारिश होने वाली है, कैफ ने कहा और फिर वाकई थोड़ी देर में बारिश के नन्हे कतरे आसमान से टपकने लगे। लग रहा था थोड़ी देर में ही बारिश जोरों शोर से शुरू हो जाएगी। उन्हें मालूम नहीं था कि बारिश भी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने साथ छतरी भी नहीं रखी थी। बारिश से बचने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। वो देखो, वहाँ एक गार है, आओ हम वहाँ पनाह लेते हैं। जब बारिश थम जाएगी तो अपना सफ़र शुरू करेंगे। आलम ने दूर एक गार की जानिब इशारा किया। उन तीनों ने गार को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस गार में आ गए। उन्होंने गार में चटाई बिछाई और सबसे पहले खाना खाना शुरू किया। गार में थोड़ा अंधेरा था। उन्होंने अपने बैग से मोमबत्तियाँ और दिए निकाल कर जला दिए। गार में थोड़ी रोशनी हो गई थी। शाम हो रही थी। उन्होंने खूब पेट भर कर खाना खाया। बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। कैफ ने कहा, आओ हम सब इस गार का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बारिश ना रुके और हमें रात यहीं पर गुजारनी पड़े। सैफ और आलम उसकी बात से इत्तेफाक कर रहे थे और वो हाथ में मोमबत्तियाँ पकड़े गार का जायज़ा लेने लगे। गार काफ़ी बड़ा था। वो गार के आखिरी हिस्से में आए तो उनकी आंखें खुल गईं और रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि गार का ये हिस्सा खजाने से भरा हुआ था। सोने और हीरे जवाहरात के बड़े बड़े संदूक थे और यहाँ कुछ शाही कपड़े भी पड़े हुए थे। एक संदूक में शाही खाना भी पड़ा हुआ था जो अब तक खराब नहीं हुआ था। ये सब क्या है? कहीं हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? कैफ ने हैरानी से कहा। आलम खाने के संदूक तक आया और खाना देखने लगा। ये ख्वाब नहीं है, लगता है किसी पुराने ज़माने के बादशाह का ख़जाना होगा जो उसने यहाँ छुपाया होगा। क्यों ना हम इस ख़जाने को उठा लें, यानी चोरी कर लें और शहर में जाकर बेच दें। ऐसे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। आलम ने खाने की प्लेट उठाई और खाने लगा। इसमें ताज़ा चावल थे जिनका जायका बहुत अच्छा था। कैफ अब ख़जाने को हाथों से छू कर देख रहा था। सैफ दरमियान में खड़ा उन दोनों को देख रहा था। इसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसने कहा, देखो मेरे दोस्तों, हमें इन चीज़ों को छूना नहीं चाहिए। मालूम नहीं ये किसका ख़जाना हो, हमें इसके मालिक से पूछे बगैर इसे छूना नहीं चाहिए। अगर हम ख़जाना लेंगे तो ये चोरी होगी और अल्लाह ताला गुनाह देंगे। सैफ के समझाने पर उन दोनों को कुछ समझ ना आया। देखो सैफ, हमें अभी दूर सफ़र पर जाना है। अगर हम थोड़ा ख़जाना चोरी कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? ख़जाने का मालिक भी नहीं है यहाँ। ये देखो, सोने से बनी घड़ी भी है, इसे पहनकर हम आसानी से वक्त देख सकेंगे, कैफ ने कहा। आलम ने जवाब दिया कि कैफ ठीक कह रहा है। सफ़र के दौरान हमारा खाना भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास खाना पकाने के लिए कोई सामान भी मौजूद नहीं है, इसीलिए अगर हम ये खाना खा लेंगे तो सफ़र आसान हो जाएगा। आलम और कैफ अब अपने बैग खजाने और खाने से भर रहे थे। खाने की चीज़ों में ये सलाहियत थी कि ये खाना ख़राब नहीं होता था। खाना बहुत लजीज भी था। यूं उन दोनों ने काफ़ी बैग भर लिए।
اتنے میں بارش رک چکی تھی۔ سیف کو یہ سب اچھا اور ٹھیک تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن عالم اور کیف کی بات اسے ماننا پڑی تھی۔ اس نے بھی خزانے کا ایک بیگ بھر لیا۔ اگر ہم سے کوئی اس خزانے کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا خزانہ ہے اور وہ پہلے زمانے کے بادشاہ تھے۔ اس طرح کوئی ہمیں مشکوک بھی نہیں ٹھہرا سکے گا۔ عالم نے آئیڈیا دیا۔ انہیں عالم کا آئیڈیا اچھا لگا تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ انہیں صبح کا اجالا ہوتے ہی غار سے نکلنا پڑا۔ یوں وہ تینوں ہی غار میں چٹائی پر سو گئے۔ اگلی صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو بارش تھم چکی تھی اور مطلع بھی صاف تھا۔ یوں وہ تینوں اپنا سامان اٹھا کر پھر سے سفر پر چل دیے۔ انہیں اب یقین تھا کہ ان کی منزل قریب ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک شہر میں گئے اور وہاں انہوں نے تھوڑا سونا بیچ کر پیسے حاصل کیے۔ اس کے بعد وہ سمندر کی طرف بڑھے اور بالآخر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ایک جھونپڑی کرائے پر لے لی اور وہاں رہنے لگے۔ ویسے تو ان کا ارادہ صرف 10 دن ساحل سمندر پر گزارنے کا تھا، لیکن چونکہ اب ان کے پاس کافی سونا اور کھانا وغیرہ موجود تھا، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ ہم 4 ماہ یہاں گزاریں گے، کیونکہ انہیں اسکول سے بھی 4 ماہ کی چھٹیاں تھیں۔ وہ یہاں خوب انجوائے کر رہے تھے۔ وہ روز گھوڑے اور اونٹ کی سواری کرتے تھے، کشتیوں پر بھی سوار ہوتے اور سمندر کے قریب نہاتے بھی تھے۔ اچھے ریسٹورنٹ سے وہ دل کھول کر کھانا کھاتے۔ ساحل پر جو کھلونے کی دکانیں تھیں وہاں سے چیزیں بھی خریدتے۔ یوں انہوں نے وہاں سے اپنے لیے کپڑے بھی خریدے۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ان کے پاس جو خزانہ تھا وہ کم ہو چکا تھا۔ عالم نے کہا تھا، فکر کی کوئی بات نہیں، جب ہم واپس اپنے گاؤں جا رہے ہوں گے تو اس غار سے مزید سونا اور خزانہ لے جائیں گے۔ یوں وہ مطمئن ہو کر وہاں رہ رہے تھے۔ 4 مہینے کیسے گزر گئے انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ ان کے پاس سارا کھانا خزانہ ختم ہو چکا تھا، بس چند پیسے رہ گئے تھے۔ اب انہوں نے اپنے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ یوں وہ پیدل ہی اپنے گھر کی طرف نکل پڑے۔ جنگل کافی بڑا تھا، انہیں کافی دیر گھر پہنچنے میں لگ سکتی تھی۔ وہ مسلسل چلتے جا رہے تھے۔ انہیں چلتے ہوئے کافی گھنٹے ہو گئے تھے۔ یہ کیسا عجیب راستہ ہے، میں نے یہ راستہ جنگل میں کبھی نہیں دیکھا، سیف پریشانی سے بولا۔ شام ہو چکی تھی لیکن ابھی تک وہ غار بھی نہیں آیا تھا۔ اچانک ان تینوں کے کانوں سے شیر کی تیز ترین دھاڑ کی آواز ٹکرائی۔ وہ سہم کر رہ گئے اور رکے بنا تیز تیز بھاگنے لگے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا شیر ان کے پیچھے سے آ رہا ہے، لیکن جب وہ تینوں دیکھتے تو انہیں کوئی نظر نہ آتا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں درخت پر چڑھ جانا چاہیے، شاید شیر چھپ کر ہمارے پیچھے آ رہا ہو تاکہ ہمارا شکار کر سکے، کیف نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں ڈر کر اب درخت پر چڑھ چکے تھے، لیکن دور دور تک انہیں کوئی شیر نظر نہیں آیا۔ اب انہیں وہاں چڑھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ کیف نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شیر واپس جا چکا ہے، اسی لیے وہ تینوں اتر آئے اور دوبارہ اپنا سفر جاری کیا۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ انہیں اب رات ہو چکی تھی، لیکن نہ انہیں وہ غار مل رہا تھا نہ گاؤں کا راستہ مل رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے رات کے وقت چٹائی کو ایک درخت کے آگے بچھایا اور وہاں رات گزارنے کے لیے لیٹ گئے۔ انہوں نے اپنے قریب کچھ لکڑیاں جلا لی تھیں تاکہ جنگلی جانور ان کے قریب نہ آ سکیں۔ یوں رات گزر گئی تھی۔ اگلے 2 دن تک وہ جنگل میں ہی بھٹکتے رہے۔ ان کے پاس کھانے کو اور پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تھک کر گھاس پر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ لگتا ہے ہم جنگل میں بھٹک گئے ہیں اور آپ کبھی واپس نہیں جائیں گے، ہم گاؤں کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، عالم روتے ہوئے بولا۔ ہمارے پاس کھانا بھی نہیں اور پینے کو پانی بھی نہیں ہے، ہم تو بھوک اور پیاس سے ہی مر جائیں گے، کیف بھی روتے ہوئے بولا۔ بھوک سے میری جان نکل رہی ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے، میرے اندر تو اور چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے، ہمارے اسکول بھی کھل گئے ہوں گے اور ہم ابھی تک جنگل میں بھٹک رہے ہیں، خدا نخواستہ ہمیں کہیں جنگلی جانوروں کی خوراک نہ بن جائے، سیف نے کہا۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ وہ پریشانی سے ایک جگہ بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں کسی اور جنگلی جانور کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بھیڑیے اور شیر ایک ساتھ چیخ رہے ہیں۔ وہ تینوں ڈر کر دوبارہ بھاگنے لگے۔ ان کے اندر اب ہمت نہیں تھی، وہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے تھے۔ ابھی تک گاؤں کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ ایک درخت کے ساتھ دوبارہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کا سانس بھی پھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو انہیں لگا جیسے ان کے آس پاس کوئی گھوم رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن دکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ وہ تینوں ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ ایک تو وہ بھوکے بھی تھے اور خوف بھی۔ ان کا بلڈ پریشر لو کر گیا۔ وہ کافی گھنٹے یوں ہی بے ہوش رہے۔ سب سے پہلے سیف کی آنکھ کھلی۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک اسی درخت کے پاس لیٹے ہوئے تھے۔ سیف اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے عالم اور کیف کو بھی جگایا۔ ان تینوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب تک زندہ ہیں۔ اچانک ان کے کانوں سے کسی کی آواز ٹکرائی۔ تم تینوں نے میرا خزانہ چرا کر اچھا نہیں کیا،
انہیں کسی آدمی کی آواز آئی۔ وہ حیران رہ گئے۔ انہیں آواز تو آ رہی تھی لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہیں آپ؟ سیف نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ میں وہی ہوں جس کے غار سے تم تینوں نے خزانہ چرایا۔ یہ تمہاری سزا ہے کہ اب تم ہمیشہ جنگل میں بھٹکتے رہو۔ پھر وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا۔ ان تینوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ہمارے گھر چھوڑیں، ہم آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کریں گے۔ کیف روتے ہوئے بولا۔ ہمیں گھر کا راستہ بتا دیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں غار میں کوئی نظر نہیں آیا تھا اس لیے ہم نے خزانہ تھوڑا سا اٹھا لیا، اب ہم کبھی چوری نہیں کریں گے۔ عالم بھی روتے ہوئے بولا۔ وہ آدمی جس کا خزانہ تھا وہ ایک جنزادہ تھا۔ وہ انسانی روپ میں ان تینوں کے سامنے آ گیا۔ وہ تینوں بہت شرمندہ تھے اور روتے ہوئے سے معافی مانگ رہے تھے، اسی لیے اس جنزادے کو ان پر ترس آ گیا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کسی کی کبھی کوئی چیز نہیں چوری کرو گے، اگر اس چیز کا مالک تمہیں نظر نہ آئے تو بھی اس چیز کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے۔ جنزادے نے کہا، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی چیز نظر آئی تو اس کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے اور اس کے مالک سے پوچھے بغیر اس کو اٹھائیں گے بھی نہیں۔ سیف بھی روتے ہوئے بولا۔ وہ تینوں بہت شرمندہ تھے۔ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آئندہ کبھی چوری مت کرنا، تم یہاں سے سیدھا جاؤ گے تو گاؤں آ جائے گا تمہارا، جنزادے نے کہا اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ وہ تینوں اللہ کا شکر ادا کر کے چل پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں انہیں اپنا گاؤں نظر آ گیا۔ ان تینوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی چوری نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔